السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم ذوقوا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا فبشرهم بعذاب أليم فذوقوا ما كنزتم لأنفسكم۔ رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مالک الملک ان گن درود و سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آپ کے سامنے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات بینات میں بدیع السماوات والارض نے ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ حضرات، میری درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے، بیماروں کو صحت فرمائے اور ہمارے مرحومین کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے۔ حضرات، ایک بات اللہ نے جو شروع کی ہے اس پر ذرا غور فرمائے، میری طرف دے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو بات سنو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بہت سارے پوپ، پادری، علماء اور یہودیوں عیسائیوں کے رہنما اور ان کے بڑے بڑے پیر فقیر یا ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کثیر من الاحبار والرہبان، کرتے کیا تھے؟ لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال کھاتے ہیں غلط طریقوں سے۔ دوسرا جرم یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی، اصل لائن سے روکنا، لوگوں کا مال کھانا، یہ یہودیوں عیسائیوں کے رہنماؤں کی اللہ تعالیٰ نے ایک بدتمیزی کا ذکر کیا ہے۔ ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا چلی گئی، شریعت منسوخ ہو گئی، تورات کو رد و بدل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، رسالت مآب کا دور آیا، قرآن اللہ نازل فرمایا، احکامات بدل گئے، شریعت بدل گئی، نئی امت آئی، یہ مسئلہ ہمیں کیوں سنا ہے؟ اس مسئلے کو سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس مسئلے کو سنانے کی ضرورت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملت اسلام کے داعی علماء کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے ہیں، جو وارث بنے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ان کو یہ اس بات سے احتیاط برتنی چاہیے کہیں یہ بھی وہ رویہ نہ اپنائیں۔ اس مسند پر بیٹھ کر اللہ کی پاک کا حوالہ دے کر، شریعت کا حوالہ دے کر مال بھی کھایا جائے، جھوٹ بھی بولا جائے اور لوگوں کو سیدھے راستے سے روکا بھی جائے، خاص طور پر اللہ کے گھروں سے روکا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، گالیاں دی جائیں، تڑیاں دی جائیں۔ اللہ نے فرمایا غیرت کرو، وہ ختم ہو گئے، تمہارے اندر یہ صفتیں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معافت نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی انعامات نہیں رکھے، اللہ رب العزت اس کے لیے عذابوں کی اور سزاؤں کی باتیں فرمائی۔ اسی آیت کے ساتھ ہی دوسرا حصہ فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، سونے چاندیاں جمع کرتے ہیں
اور وہ خزانے بناتے ہیں سونے چاندی کا، مال درہم دینار جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ کس دن؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا مال سونا چاندی جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، فیحمى بها فی نار جہنم فتقبى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں پر، ان کی جو پہلو ہیں، کروٹیں ہیں ان پر، اور ان کی پشتوں پر دم لگائے جائیں گے، مورے کی جائیں گے، اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تمہارا خزانہ، وہی تمہارا مال، وہ سونا چاندی ہے، یہ چکھو جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری ان لوگوں کو سناؤ۔ تو آج کے خطبے میں جو موضوع بحث ہے، خطبے کا عنوان یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالوں کو پاک کس طرح کرنا۔ دین اسلام کی تعلیمات میں صرف اللہ اللہ کرنا، صرف چلے لگانا، اور صرف جانوروں پرندوں کو دانہ ڈالنا، اور اس طرح کتے بلے پالنا، دین اسلام کے اندر یہ ثانوی پتہ نہیں کتنی بڑی حیثیت ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے، رسول کو رسول مانا جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے، رسول پاک کی تعلیمات کو مانا جائے، اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ باقی اضافی کام ہے۔ پھر سال دن والا تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ گھر میں کون؟ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ان کا سلوک اچھے نہیں ہے، اور باہر بڑا نواب بنا ہوا، باہر بڑا سخی ہے، گھر بیوی سے جا کے پوچھو۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر آپ سروے کریں، آج ہی یہاں سے نیوٹرل بندے جائیں گھروں میں جا کر پتہ کریں، تو آپ کو بہت شکایتیں ملیں، اور اس کی کیا بات ہے، اور میں وہ جملے نہیں بول سکتا۔ آپ کے خلاف آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز و کار، نہ جانے وہ کون کون سے بیان دیں۔ حضرات اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، غور سے سنیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے شہادت اللہ، یار پھر ان کی طرف آپ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں نے کہا کہ اسپیکر کا مسئلہ وہ ٹھیک کرنے دیں، میری طرف دیکھیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی شہادت اور گواہی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات کو مانو، اور دوسری شہادت یہ دو کہ محمد الرسول اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ایک بات، ایک رکن ہے، ایک بنیاد اور اساس ہے۔ دوسری بات ہے بھائی اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ چوتھی چیز شاید یہ ہے کہ روزے آ جائیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، 100 شہر رمضان کے روزے رکھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت بخشی ہے، کہ من استطاع الیہ سبیلا، اپنے گھر سے اس وطن تک، حرم پاک کی سرزمین تک آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہے تو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کتنے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ہم صدقہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے صدقہ کیا کرتے ہو، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ کتنے بڑے پارسال لوگ سامنے بیٹھ کر جمعے پڑھنے والے، لا الہ پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، شراب پڑھنے والے، آنکھیں کھول کے سنو، حضرت اکھانا بند کرو، اینک اتارو، میری طرف دیکھو۔ یہ ان لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، میں مذاق نہیں، نہ کسی کی ہٹ پاک کر رہا ہوں، نہ کسی کی توہین کر رہا ہوں، رونا رو رہا ہوں کہ دنیا کرتی کیا ہے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ بظاہر پتہ کہ کہتے ہیں حضرت میں نے بیٹی کی شادی کی ہے، اتنی بارات آئی تھی، ہم نے بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے، اتنے بڑے کھانے پکائے ہیں، ہم نے یہ اس کو دیا، ہم نے یہ اس کو دیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب اس کا حصہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے
جو تیرے میرے لیے بھی رونگٹے کھڑے کرنے والا سوال ہے، اگر تو نے شادی کی ہے، گاڑی دی ہے، الیکٹرانک کا سامان دیا ہے، اس کو جہیز میں بڑے بڑے اچھے بیڈ سیٹ دیے ہیں، اس کے علاوہ فرنیچر دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، تیری جائیداد میں، تیری ملکیت میں تیری بیٹی کا حصہ میرے رب نے مقرر کیا ہو۔ اور ایک کتب نے مجھ سے وہ سوال کیا تھا، ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی کے آگے ایک نواسی ہے، اور جو بات میں نے آپ کو تحدیث نعمت کی سنانی ہے، ان کی اس بیٹی جو متعلقہ تھی یا بیوہ ہو گئی تھی، یہ مجھے اب یاد نہیں، اس کا نکاح بھی میں پڑھا تھا، اور اس کے آگے بیٹی جو اس کی نواسی لگتی ہے اس کا نکاح بھی میں نے پڑھا تھا، میرے اس وقت جوانی کا دور تھا۔ ان بزرگوں نے مجھ سے پوچھا جن کی جائیداد اس وقت بے شمار بنتی ہے، فکر تو مجھے یاد نہیں، اس دور میں ان کا بیٹا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، امریکہ میں سیٹل ہیں بڑے، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، مجھ سے قریب ہو کر چھوٹی بات سے پوچھتے ہیں حضرت تو ہم پتہ نا پھر اس کڑی کا بیاہ شا کرنا ہے، نکاح بھی تو سنبھالنا ہے، تے زکوٰۃ اس نواسی دے خط کر لی، کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، کن سے زکوٰۃ وصول کریں گے، اور وصول کر کے کن کو دیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو بیان فرمایا ہے، رسول پاک نے قانون بیان فرمایا ہے، مصرف زکوٰۃ اللہ نے 8 بیان فرمائے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصرف اللہ نے بیان فرمائے، ان کو کون دے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنا مال پاک کر ہی نہیں رہے، زکوٰۃ دیتے نہیں، تو میرے اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ خزانے تو بنا رہے ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، مارکیٹیں بنا رہے ہیں، اور دکانیں بنا رہے ہیں، زرعی فارم بنا رہے ہیں، لیکن وہ خرچ نہیں کرتے، اگر زمینیں ہیں تو عشر نہیں دیتے، اگر ان کے پاس جائیداد ہیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، مکان ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، جو ان کی وہ جو سالانہ زکوٰۃ بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو در عذاب کی خوشخبری سنا۔ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، فرض ہے، اور اس مسلمان ہونے کے لیے 5 شرطیں پوری کرنا ضروری ہے، اگر وہ 5 شرطیں پوری نہیں کرتا تو دین اسلام کے اندر داخلہ ہی نہیں ملتا۔ فرض کرو مشرک ہے، دین اسلام میں شرط لگائی ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تفصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ ریسرچ کریں جا کر، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس عہد میں بھی پورے نہیں ہوتے۔ میں اس کی مثال دی تھی آپ کے خیر جبے میں، پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ انڈیا کی گلوکارہ جب مری، وہ لتا صاحبہ، تو مسلمان اینکروں نے، مسلمان صحافیوں نے، مسلمان جو ترجمان بنتے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلام آباد میں یا لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں باز کرتے ہیں، اس نے پتہ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی جنت ہے، ان جملوں پر غور کریں، اگر کوئی جنت ہے تو وہ جنت اگر لتا بی بی کو نہیں ملتی، ہم اس جنت کو نہیں مانتے۔ ان جملوں پر غور کریں، یہ کافرانہ جملے، اس کا معنی ہے وہ مشکوک عمل عقیدہ اس کا کہ وہ جنت کو نہیں اگر کوئی جنت اگر ہے، پہلی بات تو اس کے لیے جنت ہے ہی کوئی، اگر کوئی جنت ہے جس کی باتیں کرتے ہو، اگر وہ جنت لتا کو نہ ملی، ہم اس جنت کو نہیں مانتے، تو اس کا قرآن پر ایمان ہے؟ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اعدت للمتقین، میں نے جنت بنا دی ہے اور متقین کے لیے بنا کے فارغ ہو گیا۔ وہ اب بھی اعتراض کر رہا ہے، پوچھتا ہے اگر کوئی جنت ہے، پھر وہ تڑی لا کے کہتا ہے کہ اللہ صاحب اگر جنت ہے تو ہماری وہ لتا صاحبہ جو اگر تورے جنت نہ دی، نہ تجھے مانتے ہیں نہ تیری جنت کو مانتے ہیں، وہ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ اور اس کا ایمان ثابت کرنے کے لیے دلیل کس سے دلیل لاؤ گے؟ کسی مفتی سے پوچھو گے، اینکر سے پوچھو گے، علامہ عمران سے پوچھو گے، علامہ زرداری سے پوچھو گے؟ معذرت کے ساتھ ویسے نام آ گئے، ضرورت نہیں تھی۔ تو میرا عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اور پہلے یہ شرطیں تو پوری کرو، لانے لگی ہوئی ہے بے نمازوں، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، شاید آپ کے علم میں ہو اور ہونا چاہیے۔ رسول پاک کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بنے خلیفہ رضی اللہ، آپ کے علم میں ہے، خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں پہلے 2 باتیں سنا لوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی آخری لمحات میں ایک لشکر تیار کیا تھا
اور اس لشکر کا امیر آپ نے مقرر کیا تھا حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا صاحبزادہ ہے، حب و حب رسول اللہ، اور عمر 17 سال ہے۔ عمر کتنی ہے؟ لاؤ اپنے اپنے بچے جن کی عمر 17 سال، ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کسی لشکر کی قیادت کرنے۔ ان بچگانوں کو یہ نہیں پتا غسل کس طرح کرنا ہے، ان کو یہ نہیں پتا نمازیں کتنی ہیں، ان کو یہی نہیں پتا نمازوں کی آیات کتنے، رکعات کتنی، قرآن مجید کی صورتیں کتنی۔ حضرت 17 سال کا صحابی، اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر صحابہ موجود ہے، رسول پاک نے لشکر کا امیر مقرر کر دیا۔ سنانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سالت ماں یہ لشکر چلا گیا، کہاں گیا؟ رخصت ہوا مدینے سے۔ مدینہ یونیورسٹی میں میں پڑھتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ مدینہ یونیورسٹی کے جوار میں قصر امیر المدینہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جرف۔ کیا نام؟ اس جرف گاؤں کے اندر میں اور اپنی والدہ محترمہ کو حج پر گئے تھے، کئی دن رکھا اور ساری سیر کرائی۔ اے وہ پنڈے، ماں جی خوش رہو پترا ہے بالکل پنڈا گا، تو میں کہا ہے ہی پنڈے نا، جرف گاؤں ہے۔ اور یہ لشکر وہاں پہنچ گیا، خبر آ گئی کہ رسالت مآب دنیا سے رحلت فرما دیں۔ خیر وہ واپس آئے، سارا تدبین کا سارے معاملات سے فارغ ہوئے۔ اب وہ صدیق کی خلافت آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو رسالت مآب فرمایا میرے 2 وزیر ہیں، وزیران لی فی الدنیا و وزیران لی فی السماء، دنیا میں وزیر ابو بکر عمر ہیں، آسمانوں والے حضرت جبرائیل و میکائیل ہیں، اور نبی پاک کے یہ وزیر بھی ہیں، سسر بھی۔ امیر المومنین عمر فاروق نے درخواست کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت ان نوعمر لڑکا ہے اسامہ، تو بڑے بڑے سپہ سالار صحابہ موجود ہیں جن میں خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، تو آپ ایسے کریں ان کو بدل دیں، ان کی جگہ فلاں فلاں کی تقرری کر دیں۔ یہ میرا پیغام ہے ساری اسمبلیوں کے لیے، سارے محکموں کے لیے، سارے عدالتوں، ججوں اور قاضیوں کے لیے۔ بات سن رہے ہیں شاہ جی؟ تھی کان کھول کے سونے سے کر۔ عمر فاروق نے جب رائے پیش کی، ابو بکر صدیق نے بڑی جلالی حالت میں، حالانکہ بڑے رقیق القلب سے صحابی تھے، بڑی مٹی طبیعت والے، بڑے غصے کی حالت میں عمر فاروق کہنے لگے عمر تو یہ بات کر رہا ہے؟ عمر تیری زبان سے یہ بات نکلی ہے؟ اور یار سنو، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کی امارت کا انتخاب کیا تھا، ابو بکر بھی موجود تھا، عمر تو بھی موجود تھا، عثمان، طلحہ، زبیر، علی، مرتضیٰ، حیدر کرار، یہ سارے موجود تھے۔ نبی پاک نے حضرت اسامہ کی جو تقرری کی ہے، ایک ابو بکر نہیں، پوری دنیا جمع ہو جائے، نبی پاک اس فیصلے کو امت کا ساری مل کر اس کو قبول نہیں کر سکتے، مسترد نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسامہ ہی جائے گا، اسی قیادت میں سارے صحابہ جائیں گے، اور اس کے اثرات دیکھو۔ 17 سال کے بچہ اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر گیا، تاریخ اور سیرت پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فتوحات دیں، اور اس دنیا میں یہ اتنی بات ثبت ہوئی، اتنا مضبوط ترین اثر پڑے، کہنے لگے کہ جس امت کے 17 سال کے بچے کی یہ صلاحیت ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی کیا حالت ہوگی۔ دوسری بات یہ سامنے آئی ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ، کچھ لوگوں نے مدعیان نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب وغیرہ اور اس طرح اسودنسی اور اس قسم کے لوگ۔ ایک بی بی نے بھی دعویٰ کر دیا، بی بی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اندازہ فرمائے۔ دوسرا فتنہ یہ اٹھا مرتدین، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کفر من العرب من کفر، نئے نئے قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کفر کر دیا۔ تیسرا فتنہ یہ شروع ہوا کہ مانعین زکوٰۃ، وہ کہنے لگے نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جو میرا ٹاپک ہے اس پر غور فرمائیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا جس طرح میں مسلمہ کذاب کے خلاف اور مرتدین کے خلاف جہاد کروں گا، اسی طرح مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی اسی طرح میں اس طرح جہاد کروں گا۔ اور یاد رکھو، مجھے اس ذات کی قسم، ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر وہ نبی پاک کے زمانے میں ایک رسی بنتی تھی مقدار زکوٰۃ میں، اگر انہوں نے روک لیا
تو میں نے اس بنیاد پر ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کروں، لڑائی کروں۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی میں گرمی کھا جائیں تو جدا دل کرے پڑے، دل نہ کرے زکات دے نہ دے، تو مولوی صاحب ڈوڑی بھی جانی ہے، مسئلہ بتانا ہے نا۔ اور رسول پاک نے فرمایا تھا، غور کرو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر برائی دیکھو قوت بازو کے ساتھ روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر طاقت بازو پہ نہیں ہے تو زبان تو کھولو اور بیان تو دو، بیان بھی نہیں دیتے ہو، قوت پہ بازو بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر تیری زبان پہ بھی کوئی سکت نہیں ہے تو کم از کم تیری دلی موافقت، تیرا ووٹ، تیری رائے، تیرا جھکان اور میلان بھی اس طرف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، زکوٰۃ بندہ دیتا نہیں ہے تو مسلمان کس طرح کہلائے گا؟ روزہ وہ رکھتا نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس ماں جی عائشہ فرماتی ہیں، میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون آئی، اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن سونے کے پہنے ہوئے تھے۔ ہم بھی بیٹیوں کو پہناتے ہیں، بیویوں کو، اور اپنے جو عزیزہ قارب ہے، جو توفیق ہے کسی کی، میں نے صرف شہادت کے طور پہ مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، رسالت ماں نے پوچھا اس ماں سے، اتؤدین زکوٰۃ ھذا، یہ جو سواران جو 2 سونے کے کنگن ہیں، ان 2 کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس کا نہیں۔ تو نبی موت نے فرمایا اتحبین، کیا تم پسند کرتی ہو اس کے بدلے اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ آج تو اپنی بیویوں کو، بچیوں کو، بہو کو، بیٹیوں کو کنگن پہناتے ہو تو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنی ان بچیوں کو، بیویوں کو، اپنی ماں بہنیں جو بھی عزیز و قارب رشتہ بنتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والیوں کا، ان کو جہنم کے کنگن آ کے پہنائے جائیں، تو یہ پسند ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ رسول اکرم کے زمانہ سے بات شروع ہوئی، خلافت راشدہ کا وہ دور آیا کہ لوگ تلاش کرتے تھے کہ غریب بندہ نہیں ملتا، کیوں بھلا؟ وہ نظام حکومت کے تحت زکوٰۃ وصول کی جاتی اور غرباء پر تقسیم کی جاتی۔ یہ روپیہ 500 100 روپیہ 50 روپیہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان سے وصول کرو، فقراء پر تقسیم کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اتنا ان کو دو تاکہ وہ خود غنی بن جائیں، مالدار بن جائیں۔ ایسا مال مویشیوں کی زکوٰۃ موجود۔ اب میں تھوڑا کیونکہ ٹائم تھوڑا رہتا ہے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ مختصر بات سمجھ لیں، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، کرنسی کا الگ نظام ہے، بھیڑ بکریاں اگر ہیں، مال مویشی ہے، گائے ہے، اونٹ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، اگرچہ بہت مال مویشی کے مالک لوگ موجود ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ زرعی رقبے جن کے پاس ہیں، یہ الگ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ سونے کا نصاب ہے، آپ نے موٹی سی بات سنی ہوئی ہے کہ 7.5 تولے، اگر آج کے دور میں تو اس کے بنتے ہیں 85 گرام۔ 85 گرام اگر سونا ہے، وہ آپ کے پاس زیور کی شکل میں، ڈلی کی شکل میں، خرید و فروخت کی شکل میں، ملکیت ہے اتنی، تو وہ نصاب میں آتا ہے۔ اگر چاندی ہے تو 595 گرام بنتا ہے اس کا وزن، عام عرف عامل لیں تو 52.5 تولے۔ بڑے لوگ ہیں، جس طرح یہ ہمارے بعض ایسے ہیں یوگیوں والے، ان کے پاس چاندی ہوتی ہے، چاندی اتنی ہے تو اس کا نصاب ہے، سونا اتنا ہے تو اتنا نصاب ہے۔ اگر درہم دینار کرنسی ہے تو اس کا چاندی کے ساتھ بناؤ، سونے کے ساتھ نہ بناؤ، کیونکہ زیادہ تر ملت اسلامیہ کے علماء، محققین، مفتیان کے نام کا ہے، سونے کا نصاب نہ کرنسی کی ادا کرنے کے لیے چاندی کے ساتھ بناؤ، تاکہ زیادہ زکوٰۃ ادا کریں، زیادہ زکوٰۃ نکلے۔ میں گل سمجھا سکیں؟ نہیں۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، ملکیت ہو، سال گزر گیا ہو، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 2.5%۔ 1/40 کر لو، یا 100 کے بدلے 2.5 کر لو، یہ پتہ ہے آپ کو۔ پیسے اگر ہیں روپے، تو یہ چاندی 52.5 تولے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے، اتنے ہزار یا اتنا جو بھی اس کا ٹوٹل بنتا ہے، اتنے پیسے ہوں، سال گزرے، زکوٰۃ ادا۔
بکریاں اگر آپ کے پاس ہیں وہ 40 ہیں تو 40 سے 120 تک صرف ایک بکری اندازہ فرماؤ. اندازہ فرمائے رب العالمین نے. میں مثال دیا کرتا ہوں, اصل مالک تو وہ ہے جس نے تجھے مالک بنایا. اس مالک نے اپنا نمائندہ بھیجا, اس نے پوچھا ہاں بھاجی تھوڑے کو کتنے پیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں. کہتا جی 100 ہے. اے جی مجھے اصل مالک, میں نمائندہ ہوں, ترجمان بن کے آیا ہوں, تو ان کا فرمان ہے کہ 2.5 مجھے دے دو اور 97 آپ رکھ لو. اصل مالک نے 2.5 مانگے ہیں, 97 تیرے ہیں, تیرا مال پاک ہو جائے گا, لیکن دینے کے لیے تیار کرو. جب مال ہی پاک نہیں ہوا, اس کا لیلہ صدقہ کرو, اس میں تفتاریاں کرو, اس میں مولوی صاحب کو ٹوپی خرید کر دو, یہ سارا تماشا ہے, اس کے علاوہ کوئی شے نہیں. سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کرو, پھر اللہ اور اس کے رسول نے آپ پر اعتماد کیا ہے. کیا بلا؟ میری طرف دیکھیں. رسالت امام نے عاملین زکوٰۃ سے فرمایا آپ نے صرف جا کے پوچھنا ہے بھائی جان تو سونا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, بکریاں کتنی ہیں, گائے کتنی ہیں, اونٹ کتنے ہیں. 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ 1 بکری بنتی ہے, وہ تفصیل الگ ہے. لیکن آپ نے ذرا نہیں کرنا, جو وہ بتائے اس کو مان لو. اگر کمی بیشی کرے گا تو میں زندہ رب ہوں, میں حساب لے لوں گا. زندہ رب. اس نے کہا, امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن جن بکریوں کی اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, اس کے مالک کو لٹایا جائے گا اور ان کا حلقہ بنایا جائے گا, اور وہ 50,000 سال کا دن ہے, اس کو وہ کرتے رہیں گے, لتاڑتے رہیں گے, کچلتے رہیں گے. جس سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو, اس کا سانپ بنایا جائے گا جس کے 2 منہ ہوں گے, اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, دونوں منہ سے کاٹے گا, کہے گا انا کنزو کا و انا مالو کا, درویشہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, دب دب کے وابے لیا, درج درج کے خوابے لیے. اور اس کو کاٹے گا, چبائے گا, للکارے گا, میں تیرا مال اور خزانہ تھا, تو نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ نہیں کیا. میرے عزیزو, طنز نہیں ہے, ترلا ہے, منت ہے. اللہ نے اگر رزق دیا ہے تو 2.5% دے کر اپنے مال کو وائٹ منی بناؤ, صاف ستھرا بناؤ, صدقے کرو, افطاریاں کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیوں 2 نمبری کرتے ہو؟ کیا اللہ کو علم نہیں؟ اللہ کو سارا علم. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض, نبی پاک کے تقدس پر اعتراض آتا ہے. جو بندہ اس قسم کی ظاہر چالیں چلتا ہے یا ایسے چکر چلاتا ہے, کس سے چھپاتے ہو؟ وہ اللہ نے فرمایا تیری زبان پہ یا تیرا عمل تو لکھا گیا, لوگوں نے دیکھ لیا, جو تیرے دل کے راز ہے میں تو وہ بھی جانتا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, وہ تو سینوں کے بھید کھول کر نکال کے کھینچ کے باہر لا کے رکھ دیے. اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو حضرات گرامی توجہ فرمائیں, ابو بکر صدیق نے جہاد کیا, اعلان کیا, زکوٰۃ وصول کی. خلفائے راشدین کے دور میں لوگ نکلتے زکوٰۃ لے کر, لوگ کہتے ہیں میرے پاس سارا کچھ ہے, میں نے زکوٰۃ کیا کرنی, آؤ لوگوں کو امیر بناؤ. اور ہمارے خاص طور پہ جو عزیز و اقارب و رشتہ دار ماڑے ہیں, اس کے آپ کو 2 اجر ملیں گے, زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. لیکن بتانا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی بتانا ضروری ہے, کوئی بتانا ضروری نہیں. اگر وہ مستحق ہے, اگر وہ اس کھاتے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 8 بصر بیان, مسکین ہے, غریب ہے, مؤلفۃ القلوب ہو, جو دوسرے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں, اگر ان کی محبت پیار کی جائے تو اسلام لا سکتے ہیں. غارمین جن کو چٹیاں پڑ جاتی ہیں اور ان کے گاٹے آ جاتے ہیں, جو ایسا سلسلہ ہوتا ہے. بلکہ وہاں فرمایا یہ جو عاملین علیہا ہے تگڑا امیر آدمی, لیکن زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومت سرکاری نے مقرر کیا ہے, اس پر بھی زکوٰۃ کے کھاتے سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. اور وابن سبیل جو مسافر ہیں, مسافری کی حالت میں جیب کٹ کے یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کھاتے میں زکوٰۃ دے سکتے ہو, زکوٰۃ لگتی ہے. حضرات میں پہلا مسئلہ تو ہے کہ ہم زکوٰۃ کا حساب کریں, کوئی نہیں کرنا. اور سادی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے مکان پر, تیری گاڑی پر, تیرے گھوڑے پر, تیری موٹر سائیکل پہ زکوٰۃ معاف کر دی. تیرے کارخانے کی مشینری پر اللہ نے معاف کر دی ہے. تیری زرعی زمین کے رقبے پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ معاف کر دی ہے. اس کا جو عشر ہے اس پر زکوٰۃ ہے, زمین کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں. یار پھر بھی ہم زکوٰۃ نہ دیں. کوٹھی کتنی ہے؟ 3 کروڑ کی, لیکن فرمایا تو رہائش کے لیے بنائی ہے, چل بے لیا موج کر, ہم نے تجھے دنیا میں تحفہ دے دیا. موٹر سائیکل گاڑی تیرے آرام کے لیے, تیرے کاروبار کے لیے, سفر کے لیے, کوئی زکوٰۃ نہیں. موٹر سائیکل زکوٰۃ نہیں, کار پہ زکوٰۃ نہیں, تیری کارخانے کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں. لیکن جو تیرا مٹیریل ہے, خام مال ہے, لینا دینا ہے, پوچھتے حساب کرو
کیا سمجھ اللہ کو حساب کو نہیں آتا؟ اللہ کو بڑا حساب آتا ہے. کتنا بریک بین ہے اللہ. اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی البر والبحر. اگر ساری کرۂ ارض کے ذرے بناؤ نا زمین کے تو مجھے ذروں کی تعداد بھی جانتا ہوں. سمندر کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ قطروں کی تعداد جانتا ہوں. جتنی چونٹیاں چلتی ہیں ان کے چلنے کی آہٹ جانتا ہوں. تیرے دل کی دھڑکن اور تیری سوچوں کو وہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے. اس کے ساتھ حساب ٹھیک کرو. حساب ٹھیک کرو. اللہ نے فرمایا تو حساب میرے ٹھیک کر لے میں تیرا تو میرا. من کان للہ کان تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں. کیسے؟ اللہ فرمایا جب بندہ نفل پڑھتا ہے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. کیونکہ اس کی آنکھیں اس طرف پھر نہیں لگتی جس سے میں نے منع کیا ہوں. اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کیوں؟ وہ ہاتھ وہاں ڈالے گا جہاں میرا حکم ہوگا. وہ کسی کے گریبان پہ نہیں ڈالے گا. ہائے ہائے ہائے. امیر المومنین کا خاتمہ سے غلطی ہو گئی. عمر فاروق غصہ آ گیا. امیر المومنین جنتی ہیں قدسی ہیں راشد ہیں مومن ہیں. غصہ آ گیا تھپڑ مار ہاتھ اٹھایا. بی بی تھی خادمہ لیکن بڑی پاکیزہ خاتون. وہ سمجھ گئی امیر المومن کا ہاتھ قرآن کی آیت نیچے کر سکتی ہے. اس نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. او مومن تو غصہ معاف کر دیتے ہیں غصہ پی جایا کرتے ہیں اور وہ تو درگزر کرتے ہیں. ایسا سنی ہاتھ کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں. ہاتھ نیچے آ رہا. بی بی سمجھ گئی قرآن نے کام کر دیا ہے. آخری آیت پڑھ دی واللہ یحب المحسنین. اللہ تو محسنین سے پیار کرتے ہیں. امیر المومنین فرمایا بی بی جا تو میں نے معاف بھی کر دیا تجھے آزاد بھی کر دیا. میرے عزیزو اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے آج سے عہد کر لو. اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے میرے سے آپ بات کی ہے. میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میری پہلے سال زکوٰۃ نکلی نا تھوڑی سی تو میں بڑا راضی ہو کہ اللہ سنے میں زکوٰۃ دینے والوں میں آ گیا ہوں. اور سبحان اللہ میں نے اللہ سے کہا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری اگلے سال دگنی زکوٰۃ بنے. کیا اس کا مطلب ہے؟ مال دونا ہوگا تو بنے گی. اندر نے اللہ دی قسم میرا اس پاس دھیان نہیں سی. میرا اتنا شوق سوار ہویا. میں نے کہا اللہ میری زکوٰۃ دونی ہونی چاہیے. اگلے سال دونی اگلے سال دگنی اگلے سال 14 سال ایسے ہوتا رہا. کتنے سال؟ یہ انہوں نے خود مجھے اس بات سنی ڈائریکٹ. کہتے ہیں 14واں سال آیا تو زکوٰۃ اتنی بنی جتنی پچھلے سال تھی. میں لمحہ پہ گیا. میں نے کہا اللہ دی قسم اللہ تو راز جانتا ہے میں پیسے کی گل تیرے نال نہیں کی تھی. میں نے مال کو دگنا چگنا کرنے کی تیرے سے درخواست نہیں کی تھی. میرا شوق یہ تھا کہ تیری راہ میں میری طرف سے دگنی چگنی. میرے رب کو منایا رب مان گیا. آج بھی کہتا ہے میرے رب نے وہ ایسا ہی نظام ہے ہر سال دگنی وہ دیتا ہے میں دیتا جاتا ہوں. آج میں بھی درخواست کرتا ہوں اس طرح اللہ سے اپیل کرو اللہ میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں اور ہر سال میری دگنی زکوٰۃ نکلے. کسی سے کام کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ہی رابطہ قائم کرو وہ منظوری دینے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بیدہ ملکوت کل شیء. کون سی شے ہے وہ تیرا کام پورا نہیں کر سکتا؟ کون سا مسئلہ تیرا وہ حل نہیں کر سکتا؟ آؤ میری دعا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے مالوں کو اللہ پاک کر دے. ہماری سوچ کو اللہ پاک کر دے. ہمارے غربا بہن بھائی عزیز و اقارب جو پریشان ہیں مالی صورتوں میں اللہ نبی پاک نے فرمایا تھا ایک ہاتھ دینے والا ایک لینے والا ہے. دعا کرو دینے والا بنو لینے والا بنو. اللہ سے رابطہ قائم کرو اللہ مجھے دینے والا بنا لینے والا نہ بنا. تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تجھے یہ سارے معاملات حل کر دے اللہ کے فضل سے. اب عہد کریں کہ توحید کا مسئلہ اللہ کو ایک ماننا ہے. ٹھیک ہوگی بات. رسول پاک رسول ماننا ہے. خاتم النبیین ماننا ہے. زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں. نماز پڑھنی ہے. روزے آ رہے ہیں رکھنے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اب تو حرمین کی رونقیں اللہ نے بحال کر دی ہیں توفیق ہے اللہ حج بھی کریں گے روزے بھی انشاءاللہ رکھیں گے. سارے بھائیوں نے میرے سمیت اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا موقع نصیب کیا ہے اگر اس کے مال سے نکلتی ہے تو اللہ تیری راہ میں انشاءاللہ جو تو نے فرمایا ہے تیرے رسول نے فرمایا اسی طرح ہم کریں گے. ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں قبول کر دے. اللہ اس ملک کے اندر افراتفری ہے اللہ اس مسئلہ حل کر دے. اللہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما.
اللہ ملک کے اندر جو افراتفری، ایمان، حیا، شرم، ضمیریں فروخت ہو رہی ہیں، اللہ اس مصیبت سے ہمیں محفوظ و محفوظ فرما۔ اللہ تماشا بنا ہوا ہے، ہم نے تماشا بنا دیا ہے اور کھلواڑ بنا ہوا ہے، دنیا ہمارا تماشا دے، تماشائی لوگ بنے ہوئے۔ کسی نے اس لیے کہا تھا ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے کا افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے۔